السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ ناظرین کرام، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری زمین خود بھی اپنے اندر بے شمار خزانے پوشیدہ کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت انسان نے گاہے بگاہے اس خوش فہمی کے زیر اثر کہ شاید وہ دوبارہ اس دنیا میں آ سکیں گے، اس زمین کے اندر کئی خزانے پوشیدہ کرنے کا سبب بنے، جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جو زیر زمین پوشیدہ ان خزانوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک ایسی دنیا کی سیر پر لے کر جا رہے ہیں جہاں پر زیر زمین نہ صرف ہزاروں ٹن سونا دفن ہے، بلکہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ اس مقام کے متعلق اب رازداری کا کوئی پہلو موجود نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود خزانوں کے متلاشی افراد ان خزانوں کو پانے کے لیے ہر ممکن جدوجہد کر چکی ہیں، لیکن اب تک کوئی بھی انسان ان راستوں سے واقفیت کے باوجود ان تک رسائی ممکن نہیں بنا سکا۔ ناظرین کرام، آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو اوک آئی لینڈ کے ایک جزیرے پر موجود ایک ایسی ہی پوشیدہ خزانے کی دریافت کی کوششوں اور ان کے ناکامی کے اسباب سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ہزاروں ٹن اس خزانے کے بارے میں جاننے سے قبل ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش کہ اگر آپ ہمارے اس قافلہ تحقیق و جستجو میں نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناظرین کرام، یورپ کی سرزمین میں موجود نیلے پانی کی اس بستی کو اوک آئی لینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے۔ یہاں سرسبز و شاداب میدانوں کے ساتھ ساتھ پہاڑوں کے چھوٹے ٹیلے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ اس جزیرے پر ایک کنواں نما گڑھا بھی موجود ہے جہاں پر آج سے 2500 سال پہلے ہزاروں ٹن خالص سونے کا انکشاف کیا گیا تھا۔ جب اس انکشاف پر تحقیق کے لیے جدید سائنسی آلات کی مدد لی گئی تو اس تحقیق نے دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا کہ واقعی اس جزیرے پر موجود شاہ بلوط کے ایک قد آور درخت کے پاس ایک کنواں موجود تھا جس میں موجود سونے کی تصدیق جدید برقی آلات بھی کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، اس خزانے کی تصدیق کے بعد اگرچہ حکومتی حکمت عملی کے تناظر میں اس کو راز رکھنے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ تحقیقاتی ٹیم اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے، لیکن بدقسمتی سے یہ راز اس وقت راز نہ رہا جب کسی صحافی نے اس کی موجودگی پر ایک کالم لکھ کر خزانے کی متلاشی لوگوں کے دلوں میں ہلچل مچا دی۔ چنانچہ سال 1795 اتوار کی ایک خوبصورت صبح 3 دوستوں نے جو کہ سونے کے کاروبار سے وابستہ تھے نے خاموشی سے اس جزیرے کی طرف عزم سفر باندھا تاکہ وہاں موجود خزانے کو حاصل کر سکیں۔ یہ لوگ اس جزیرے کی تاریخ کے تناظر میں اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ یہ جزیرہ ماضی قریب میں سمندری قزاقوں کی بستی کے طور پر مشہور تھا اور وہاں موجود ڈاکو یہاں سے گزرنے والے بحری جہازوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ ان معلومات نے ان کے اس خیال کو مزید تقویت دی کہ یہ خزانہ ڈاکو کا دفن کردہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اس جزیرے کے متعلق آثار قدیمہ کے ادارے نے جو رپورٹ پیش کی، اس کے مطابق سمندری لٹیروں نے ایک دفعہ جب وہ شراب کے نشے میں ڈوبے ہوئے تھے نے کسی بات پر اشتعال میں آتے ہوئے وہاں ایک دوسرے کو قتل کر دیا، جس کی تصدیق اس جزیرے میں ریت کے تہوں میں ملنے والے خنجر، آتشی اسلحے اور سونے کے سکے بھی کر رہے تھے۔ الغرض یہ تینوں دوست اس جزیرے پر پہنچے تو اس خفیہ خزانے کی تلاش شروع کر دی۔ اس دوران ان کے ایک ساتھی جن کا نام ٹینی ڈوگن تھا نے شاہ بلوط کے اس درخت کو دیکھ لیا جس کی شاخوں سے بندھے ہوئے رسے زمین کے گہرائی میں جا کر غائب ہو رہے تھے۔ ٹینی ڈوگن نے اپنے ساتھیوں کو اس جانب متوجہ کیا، پھر ان تینوں دوستوں نے اس علاقے کی کھدائی شروع کر دی جس کے نیچے اس خزانے کا امکان موجود تھا۔ اس کام پر انہیں ایک طویل وقت صرف کرنا پڑا۔ درخت سے لٹکے رسے انہیں بار بار یہی پیغام دے رہے تھے کہ ان رسوں کی مدد سے کوئی قیمتی دھات زمین کے سینے میں اتاری گئی ہے، لیکن سالہ سال کی کوششوں کے باوجود وہ مہم میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آخرکار انہوں نے اس خزانے کا ذکر ایک ڈاکٹر جن کا نام جان لینڈس تھا سے کیا، جو کہ نہ صرف آثار قدیمہ کا ماہر تھا بلکہ زیر زمین پوشیدہ خزانوں کے بارے میں اس کے علم و تحقیق کو حتمی مانا جاتا تھا۔ ڈاکٹر جان لینڈس نے ساری کہانی سننے کے بعد اس جگہ کا معائنہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے تجربات کے نتیجے میں اس نے اس کنویں کی مزید کھدائی کرنے کا کہا۔ جب کھدائی کرنے والے 35 فٹ تک زمین کے گہرائی میں پہنچے تو ان پر انکشاف ہوا کہ اس کی نیچے ناریل کی ریشوں کی ایک موٹی تہ موجود ہے۔ اس کی وجہ سے اس کے شک کو اور بھی تقویت ملی اور اس نے مزید کھدائی کرنے کا کہا۔
جب یہ لوگ زمین کی مزید 10 فٹ گہرائی میں پہنچے تو ڈاکٹر لینڈس نے دیکھا کہ اس کی نیچے ناریل کی تختوں کی ایک موٹی تہ موجود ہے۔ یہ سارے مناظر ان لوگوں کے شکوک کو حقیقت میں بدلتے جا رہی تھی۔ جب مزید کھدائی کی گئی تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک دفعہ پھر ناریل کی ریشوں کی ایک تہ موجود ہے۔ اتنی کھدائی کے بعد ڈاکٹر نے مزدوروں کو حکم دیا کہ وہ مزید گہرائی میں جانے کی کوشش کریں، لیکن محض 8 فٹ کی مزید کھدائی کے بعد ان کو ایک ایسا پتھر نظر آیا جس پر موجود لکیریں کسی گمشدہ منزل کا پتہ دے رہی تھی۔ جب ڈاکٹر نے اس لکھائی کو پڑھنے کی کوشش کی تو اسے اندازہ ہوا کہ خزانہ شاید 100 فٹ کی گہرائی میں موجود ہے، مگر بدقسمتی یہ تھی کہ وہ اس موڑ پر اپنا سرمایہ خرچ کر بیٹھا تھا۔ مگر عزم کے پختہ اس شخص نے بجائے مزید کھدائی کرنے کے لوہے کے ایک برمے سے خزانے کی کھوج لگانے کی کوشش کی۔ اس نے اس برمے کی مدد سے مزید 100 فٹ زمین میں سوراخ کیا جو کہ پتھروں اور لکڑی کو چیرتا ہوا آخرکار ایک ایسے مقام سے گزرا جہاں پر خالی جگہ کا گمان ہوتا تھا۔ اب اتنی گہرائی میں جانے کے بعد کنویں سے پانی نکلنا شروع ہو چکا تھا۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر لینڈس اس خزانے کے حصول کے لیے اپنی آخری کوششوں تک جانے کا فیصلہ کر چکا تھا، لہٰذا اس نے پانی اوپر آنے کا انتظار کیا، اور جب پانی قریب پہنچا تو ڈاکٹر لینڈس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، کیونکہ پانی کی سطح پر لکڑی کے کچھ ٹکڑوں کے ساتھ سونے کے ذرات اپنے ہونے کی گواہی دے رہے تھے، جبکہ پانی کی سطح پر کاغذ کے چند ٹکڑے بھی تیرتے نظر آئے۔ اب ڈاکٹر جان لینڈس کے حوصلے مزید بلند ہو چکے تھے اور وہ خود کو منزل کے قریب ترین محسوس کر رہا تھا، لہٰذا اس نے اپنے مزدوروں سے کہا کہ وہ اس برمے کو مزید نیچے لے کر جائیں، مگر یہ ایک خوفناک فیصلہ ثابت ہوا، کیونکہ جب مزید کھدائی کی گئی تو وہاں اس قدر تیزی سے پانی اوپر آیا کہ اس کے 3 مزدور اس کنویں میں ڈوب کر مر گئے، جو کہ ایک تکلیف دہ حادثہ تھا جس نے لینڈس کو بہت مایوس کیا۔ اس سارے عمل میں اب تک لینڈس کو 9 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ اس کھدائی پر وہ اپنی زندگی کی جمع پونجی بھی خرچ کر بیٹھا تھا، لیکن خزانہ اب بھی اس کی پہنچ سے بہت دور تھا۔ لیکن اس 9 سال کی انتھک کوششوں سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ بیان کردہ خزانہ اس کنویں میں موجود ہے، لیکن اس تک پہنچنے کا راستہ پانی نے بند کر رکھا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ مزدوروں کی موت کے بعد وہ کسی اور کو اس راز میں شریک کرے، اور نہ ہی اب لینڈس کے پاس کھدائی کے لیے مزید سرمایہ موجود تھا۔ ڈاکٹر لینڈس نے اس امید پر واپسی اختیار کی کہ اگر ممکن ہوا تو دوبارہ نئے ساتھیوں اور جدید حالات کے ساتھ آ کر اپنی اس مہم کی تکمیل کرے گا، لیکن ان کا یہ خواب اس وقت شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا جب وہ اس فانی دنیا سے کوچ کر گیا۔ ناظرین کرام، اگرچہ اس خزانے کی تلاش ممکن نہ ہو سکی، لیکن چونکہ جدید برقی آلات اس جگہ اس پوشیدہ خزانے کی گواہی دے رہے تھے، لہٰذا 1957 میں ایک امریکی گروہ ایک تحقیقاتی مہم لے کر اس جزیرے پر اتری، جس نے طویل تحقیق کے بعد اپنی رپورٹ تیار کی تو اس میں لکھا کہ کوئی شک نہیں کہ اس جگہ سونے کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے، لیکن اس تک رسائی تقریباً ممکنات میں سے نہیں۔ انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ خزانے کو زمین کی اس انتہائی گہرائی میں پہنچانے کے لیے زیر زمین سرنگوں کا ایک جھال بچھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر لینڈس جب اس کے قریب پہنچا تو پانی اس کا راستہ روکنے میں کامیاب رہا، جبکہ مقامی طور پر یہ بات بھی مشہور ہے کہ اس خزانے پر کسی غیبی قوت کا اثر ہے، جس کی بدولت خزانے کے متلاشی افراد کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔